رمضان کے روزے سے متعلق کچھ 11 اہم ضروری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ ہر مومن مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہر مرد اور عورت مومن مسلمان کو روزوں کی فضیلت اور برکتیں پتہ چل سکیں۔ نمبر 1، بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ریان دروازے سے قیامت کے دن روزدار داخل ہوں گے اور اس روزدار کے علاوہ کوئی اور نیکوکار داخل نہیں ہو پائیں گے۔ آواز آئے گی کہ روزدار کہاں ہیں؟ پاس میں لوگ کھڑے ہوں گے، پر روزدار کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائیں گے۔ جب روزدار داخل ہو جائیں گے تو ریان دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور بعد میں اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائے گا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 2، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا، جہنم سے 70 سال کی مسافت دور۔ نمبر 3، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ نمبر 4، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سرخ یاقوت کا مکان۔ جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جہنم میں ایک ایسا سبز زبر زد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ جسم کی طاقت ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزدار کا سونا عبادت کہلاتا ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کہلاتا ہے، اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کا عمل مقبول بلند والا ہوتا ہے۔ آج کا تسبیح کرنا۔ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اور حور نور یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ یا پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ جنتی پھل۔ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ سونے کا دسترخوان۔ قیامت والے وقت روزداروں کے لیے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، جس پر عمدہ اعلیٰ جنتی کھانا رکھ کر جنتی کھائیں گے۔ حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، 1 عمل کی 700 گنا تک، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو 2 واجب کرنے والے ہیں، وہ شخص جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور جس شخص نے ایک بھی گناہ کرا ہوگا یا کیا تو اس کی مثل یعنی ایک بھی گناہ کی سزا پائے گا، اور جس شخص نے صرف اور صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کا فائدہ پائے گا۔
اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے دنیاوی مالوں میں سے خرچ کیے ہوئے 1 پیسہ کو بھی 700 پیسے اور 1 دینار کو 700 دینار جتنے میں بڑھا دیا جائے گا۔ اور روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اس کے روزے رکھیں، ثواب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بروز قیامت اس کا ثواب ملے گا۔ جس مومن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس پر اللہ کی رحمت بے حساب ہوگی، اور اگر گناہوں کا عذاب ہوگا پھر بھی بالآخر یقینی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جس نے 1 گناہ کیا اس کو 1 گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی رحمت پہ قربان، صرف نیکی کی نیت کرنے پر 1 نیکی کا ثواب، اور اگر نیکی کر لی تو ثواب 10 گنا، راہ خدا 5 میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا، اور روزدار رمضان کے روزے کی بھی کتنی زبردست عظمت ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تھی رمضان کے روزے کی فضیلت، انہیں ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور عمل کریں۔ السلام